مقصد ہے نکاح، مقصد ہے نکاح۔ نکاح ایک مقدس عبادت، نکاح اللہ کے رسول کی سنت، نکاح آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین کوچ ہے، انہیں حرام کاری سے بچانے کا بہترین کوچ ہے۔ نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح حرام کاری سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح اللہ کے رسول نے کہا آدھا ایمان ہے۔ ایسے مقدس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جب ہم چلتے ہیں تو مقصد تو صرف نکاح ہے، لیکن آجو باجو آگے پیچھے ڈی جے بی جے، حرام کاریاں، ناچ گانا، ڈھول تاشا، یہ حرام ہے۔ ایک مقدس عبادت کو کرنے کے لیے جو اللہ کی مرضی سے ہم کرنے جا رہے ہیں، اسے کرنے کے لیے اپنی مرضی کے نہ جانے کتنے حرام رسومات لگا دیے، اور ان ناجائز و حرام رسومات کی نحوست اور بے برکتی کی وجہ سے اس سنت کو جو ہم عبادت کے طور پہ کرنے جا رہے ہیں اس کی برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اسی لیے نکاح ہوتا ہے 2 مہینے بعد، بھاگم بھاگی، پھیکم پھیکی، چلم چلی، تو تیرے گھر چلی جا، تو تیرے گھر چلا جا، مجھے تو نہیں، ختم۔ 3-4 مہینے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم ہو گیا۔ بے برکتی ہوگی، حرام چیزیں جو تم نے اس سنت مصطفیٰ کا مذاق بنایا ہے، ناچ گانے کی محفل کی ہے، مخنثوں کو ہجڑوں کو بلا کے نچا رہے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور وہ بھی اسلام کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ سب حرام کاریاں۔ آج اپنے سیٹ کی تو مانتے ہیں، مالک کی تو مانتے ہیں، وہ بولے صبح 8 بجے آ جانا، 8 بجے حاضر، 9 بجے ادھر دکھنا چاہیے، 9 بجے حاضر۔ اللہ کہہ رہا ہے فجر میں حاضر، نہیں آتے، ظہر میں آؤ، نہیں آئیں گے، عصر میں ٹھکانا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو ڈیمیج کیا ہے، ہم نے اسلام کی بنیادوں کو ہلایا ہے۔ پوری زندگی ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رو کر اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو بہانے والا رسول، کیا دیا ہم نے رسول کو؟ کیا ریٹرن دے رہے ہیں؟ کیا رسپانس ہے؟ جو زندگی بھر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے، تمہاری بخشش کی دعا مانگے، تمہاری اولادوں کی بخشش کی دعا مانگے، اس رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک تک نہیں پہنچا سکتے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، آہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، لگ بھگ میرا مضمون اسی شعروں کے ارد گرد ہے، اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں جس کو آج میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پہلے ایک بات اچھی طرح جان لیں، ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک اسلوب بیان ہے، ہر زبان میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، ہر زبان میں۔ اب اگر صحیح معنوں میں اردو بولی جائے تو وہ فصاحت و بلاغت والی ہے، اور ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ تو اردو کی ایسی کی تیسی کر کے بولتے ہیں۔ اردو زبان، ایک صاحب کو شوق ہوا لکھنؤ کی اردو زبان جو اس وقت نوابے کے دور میں چلتی تھی، اس وقت نوابوں کے دور میں جو اردو بولی جاتی تھی، وہ سننے کا شوق ہوا کہ لکھنؤ والے اردو کیسے بولتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ لکھنؤ گئے اردو زبان سننے کے لیے۔ اچانک بچے کھیل رہے تھے بال کرکٹ وغیرہ، ایک لڑکے نے جو مارا تو آگے ان کو لگی، تو انہوں نے پلٹ کے وہ اپنی والی کر دی، جہاں سے آئے تھے اسی بھاشا میں بات کی۔ اب سارے لڑکے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے۔ اب یہ لکھنؤ کی تہذیب دیکھیے، لکھنؤ کا کلچر اس وقت کا، کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بولتے ہی رہے، کچھ یعنی چپ ہی نہیں ہو رہے، تو اس میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے کہا حضور والا اب آپ اپنی زبان مبارک کو جنبش نہ دیں، ورنہ آپ کے چہرے مبارکہ پر ایک گلدستہ پیش کروں گا، آپ کے 3200 موتی باہر تشریف لے آئیں گے۔ کیا جملہ ایسا، تھپڑ کو گلدستہ، 3200 موتی باہر آ جائے، اپنی زبان میں بولو، ایک دوں گا تھوبڑا توڑ دوں گا، اس کو انہوں نے اس طرح بولا۔ ہر زبان کا ایک ادب ہے، کلچر ہے۔ اور اردو زبان تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سب سے میٹھی چلو اعلیٰ زبان ہے۔ اردو کے تعلق سے کوئی اردو مشاعرے میں بولنے نہیں آیا ہوں جو آپ کو اردو کی فضیلت بیان کروں۔ اردو میں بتا رہا ہوں کہ زبان و بیان کی خوش اسلوبی کیسے ہوتی ہے، کیا فصاحت ہوتی ہے، کیا بلاغت ہوتی ہے۔ نام دیکھیے آپ، گل در چمن، قمری در بیاباں، ایسے ایسے نام ہے کہ آدمی سنے تو کھانے پہنچ جائے کہ کیا ہے، بعد میں پتہ چلا بھجیا ہے، بعد میں پتہ چلے گا چنا جور گرم ہے۔ یعنی تہذیب کلچر ہوتا ہے ہر زبان کا۔
اسی طرح ہر زبان میں کچھ ضابطے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ بائلا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، جب بھی ہم کسی کو آدیش دیں گے، حکم دیں گے، تو جو کرنٹ پوزیشن ہے اس پوزیشن کے اگینسٹ میں حکم دیا جائے گا. اسی پوزیشن میں آدیش دینا، اس کا نام ہے تحصیل حاصل. میں درسگاہ میں بیٹھا نہیں ہوں کہ اتنا بول کے آگے چلا جاؤں، مجھے تو سمجھانا بھی پڑے گا. آپ اگر بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی بیٹھنے کی پوزیشن ہے نا. تو میں اگر آپ سے کہوں بیٹھ جاؤ، غلط ہوا نا؟ پہلے سے بیٹھے ہیں. بیٹھے ہوئے کو اگر آدیش دینا ہے تو اس کے اگینسٹ، اس کے مقابل کھڑے ہو جاؤ. یہ صحیح ہے. کھڑا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھا ہے کھڑے ہو جاؤ. جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کے اگینسٹ میں، اس کے ورد میں آدیش دینا یہ صحیح ہے. ایک آدمی پی رہا ہے، میں بولوں پی لے. ایک آدمی بول رہا ہے، میں اس کو بولوں بول. نہیں، غلط ہے. بول رہا ہے تو اس کو بولو خاموش. خاموش ہے اس کو بولو بول. تب تو سمجھ میں آتا ہے نا. میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں کچھ انداز اسی طرح کا ہے. اللہ نے جو انداز لیا ہے وہ ایسے ہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مصطفیٰ کو ماننے والو، اے توحید کا اقرار کرنے والو، اے نبی کی باتوں پر ایمان لانے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے اور حکم دیا جا رہا ہے ایمان لاؤ. ہونا تو یہ چاہیے اے کافرو ایمان لاؤ، اے مشرکو ایمان لاؤ، اے معبودات باطل کی پوجا کرنے والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بیٹھنے والوں سے کہا جائے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونے والے سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اور ایمان لانے کی ہی بات کر رہا ہے. آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، جو پہلے سے ہو رہا ہے وہی اللہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. غلط بات ہے. اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے. ذرا بھی ادھر ادھر کرو گے ایمان کے دائرے سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، کافر ہو جائے گا آدمی. قرآن کی بات ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو. جو مسلمان ہو چکے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے مسلمان ہو. کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار؟ بتائیے چلا کہ کچھ ایسے بھی ایمان والے تھے یا ہوں گے جو بظاہر زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، منہ سے زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مگر عمل، کردار، چرتر، کریکٹر اینٹی اسلام ہے. زبان سے مسلمان، عمل دیکھو کافرانہ، عمل دیکھو مجرمانہ، عمل دیکھو اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اسی لیے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے ایمان والو، واقعی اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، تو پھر مان جاؤ اللہ اور اس کے رسول کو. یہ تمہارا عمل کیسا ہے کہ آدھا عمل تمہارا مسلمان ہے، آدھا عمل کافرانہ ہے. آدھا وہ کر رہے ہو جو اللہ رسول نے کہا، آدھا وہ کر رہے ہو جس کو منع کیا گیا ہے. باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی، رحمان بھی خوش، شیطان بھی خوش. یہ پالیسی کا نام اسلام نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اس کا نام اسلام نہیں ہے کہ شیطان کو بھی راضی کیا جائے، اللہ کو بھی راضی کیا جائے. یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام بہت پیور ہے. اسلام بہت صاف و شفاف ہے. اسلام بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے. اس کی تعلیمات پاکیزہ ہے، اس کی وچار دھارا پاکیزہ ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہے، اور وہ جس میں آ جائے اس کی سوچ اور فکر بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ یہ بھی کہہ لو وہ بھی کہہ لو، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے،
اللہ کے نزدیک تو اسلام نہیں ہے، لوگوں کے نزدیک ہوا کرے، لیکن اللہ کے نزدیک دیٹ از ناٹ اسلام. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے صاف بیان کر دیا، افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو، کچھ چیزوں کو مانتے ہو، کچھ چیزوں کا انکار کرنے کا مطلب نگلیکٹ کرنا، یہ ریفیوز کرنا نہیں ہے، ریفیوز کرنا نہیں ہے، بلکہ انکار کرنا وہ بھی ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے ہم کریں، یہ اللہ کے حکم کا انکار ہے، بھلے ہی زبان سے نہ کریں، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ کا انکار ہے. افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو اور اس پر دعویٰ ہے مسلمان ہیں. میں ایک مثال دوں، صرف ایک مثال، وہ اسی مثال جو آپ کے سمجھ میں آ جائے. مقصد ہے نکاح، مقصد ہے نکاح. نکاح ایک مقدس عبادت، نکاح اللہ کے رسول کی سنت، نکاح آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین کمج ہے، انہیں حرام کاری سے بچانے کا بہترین کمج ہے. نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح حرام کاری سے بچنے کا ذریعہ ہے. نکاح اللہ کے رسول نے کہا آدھا ایمان ہے. ایسے مقدس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جب ہم چلتے ہیں تو مقصد تو صرف نکاح ہے، لیکن آجو باجو، آگے پیچھے ڈی جے بیجے، حرام کاریاں، ناچ گانا، ڈھول تاشا، یہ حرام ہے. ایک مقدس عبادت کو کرنے کے لیے جو اللہ کی مرضی سے ہم کرنے جا رہے ہیں، اسے کرنے کے لیے اپنی مرضی کے نہ جانے کتنے حرام رسومات لگا دیے، اور ان ناجائز و حرام رسومات کی نحوست اور بے برکتی کی وجہ سے اس سنت کو جو ہم عبادت کے طور پہ کرنے جا رہے ہیں اس کی برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں. اسی لیے نکاح ہوتا ہے 2 مہینے بعد بھاگم بھاگی، پھیکم پھیکی، چلم چلی، تو تیرے گھر چلی جا، تو تیرے گھر چلا جا، مجھے تو نہیں، ختم. 3-4 مہینے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم ہو گیا. بے برکتی ہوگی. حرام چیزیں جو تم نے اس سنت مصطفیٰ کا مذاق بنایا ہے، ناچ گانے کی محفل کی ہے، مخنثوں کو ہجڑوں کو بلا کے نچا رہے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور وہ بھی اسلام کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ سب حرام کاریاں. تو پھر اس سنت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ ہاتھ پکڑ کے لے کے نکل جاؤ. کیا ضرورت ہے نکاح پڑھنے کی، وکیل کی، گواہ کی اور یہ سب کرنے کی، قاضی کو بلانے کی؟ جب تمہیں اپنی مرضی کا ہی کرنا ہے تو پھر چھوڑو نکاح کا. مذاق بنایا ہے، خدا کی قسم مذاق بنایا. اسلام کو سب سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اسلام کو سب سے زیادہ اگر کسی نے ڈیمیج کیا ہے اور اسلام کو کھوکھلا بنایا ہے تو وہ کوئی کافر و مشرک نے نہیں، یہود و نصارہ نے نہیں، ماننے والوں نے کیا ہے. اسلام کا جھنڈا اٹھانے والوں نے کیا ہے، اسلام کا دم بھرنے والوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. اور اگر آپ کو نہیں، ہم نے تو نہیں پہنچایا نہیں. یہ مسجد بنی کس لیے؟ پوجا پاٹ کے لیے ہے. یہ مسجد کس لیے بنی ہے؟ نماز کے لیے نا. کہاں ہے ظہر میں آپ؟ عصر و مغرب میں کہاں ٹھکانا ہے؟ تو یہ مسجد کا مذاق نہیں ہے کہ اس مسجد میں غیر مسلم نماز پڑھنے آئے گا کہ ہم کو پڑھنا ہے؟ اور جب ہمیں پڑھنا ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے ہمارے نزدیک کوئی قدر ہی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی قرآن کہتا ہے، اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے. آج اپنے سیٹ کی تو مانتے ہیں، مالک کی تو مانتے ہیں. وہ بولے صبح 8 بجے آ جانا، 8 بجے حاضر، 9 بجے ادھر دکھنا چاہیے، 9 بجے حاضر. اللہ کہہ رہا ہے فجر میں حاضر، نہیں آتے. ظہر میں آؤ، نہیں آئیں گے. عصر میں ٹھکانا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اسلام کو ڈیمیج کیا ہے، ہم نے اسلام کی بنیادوں کو ہلایا ہے. تھوڑا سی سوچو یار، کیوں مذاق بن رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خدا رسول کے لیے وہ سوچ پیدا کریں، اسلامی فکر پیدا کریں، اسلامی سوچ پیدا کریں. کم سے کم نماز تو ادا کریں. ارے چلو ٹھیک ہے، فرض سمجھ کے نہیں آ رہا، یہ سمجھ کے آؤ کہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کہنے والا پیغمبر، یہ کہنے والا رسول اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے اور دعویٰ کرتے ہم ایمان والے ہیں. جو اپنے پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اسے کیا حق ہے کہ وہ کس منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں؟ پوری پوری رات سجدے میں پڑے رہ کر اپنی گنہگار امت کے لیے دعا کرنے والا رسول، رات بھر عبادت میں کھڑے ہوئے اور اتنا کھڑے رہے کہ حدیث پاک میں آیا حتی تورمت قدمہ، حتی انشقت قدمہ،
یہاں تک کہ رسول کے پیر مبارک پہ ورم آ گیا کھڑے کھڑے، اور کبھی ایسا ہوا کہ ورم اتنا زیادہ تھا کہ چمڑی پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ اتنی عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو معصوم من الخطا ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے یعنی بالکل پاکیزہ ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیا ہے، اتنی ریاضت کی ضرورت کیا ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اے میرے صحابہ، میں جو عبادت کرتا ہوں، رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، میری گنہگار امت کی بخشش کے لیے کرتا ہوں۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اور ہمارے لیے آنسو بہانے والا رسول، ہم اس دنیا میں آئے نہیں اور ہمارے لیے دعا کرنے والا رسول، ہم ابھی ماں کی کوکھ میں بھی نہیں آئے اور ہمارے لیے مدینے کی فضاؤں میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہہ کر رات دن رونے والا رسول۔ ارے یار، انتہا کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو قبر مبارک پہ لٹایا گیا، اور قبر مبارک میں لٹانے کے بعد جب آخری بار دیدار کرنے کے لیے چہرہ کھولا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لبہائے مبارک حرکت میں ہیں، حضور کے لب ہل رہے ہیں۔ میں قبر میں اتر گیا یہ سوچنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کوئی وصیت تو نہیں ہے، کوئی نصیحت تو نہیں ہے، کوئی آخری بات کہنا تو نہیں چاہتے؟ اور کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے لبہائے مبارک سے اپنے کانوں کو لگایا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، قبر میں لیٹنے والا رسول کہہ رہا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ قبر میں لیٹ کر امتی امتی کرنے والا رسول، پوری زندگی ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رو کر اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو بہانے والا رسول۔ کیا دیا ہم نے رسول کو؟ کیا ریٹرن دے رہے ہیں؟ کیا رسپانس ہے؟ جو زندگی بھر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے، تمہاری بخشش کی دعا مانگے، تمہاری اولادوں کی بخشش کی دعا مانگے، اس رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک تک نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ہم نماز نہیں ادا کر سکتے؟ دنیا کے پیچھے بھاگو گے، خدا کی قسم دنیا نہیں ملنے والی ہے۔ اور جس دن تم خالق کائنات اور رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تم سوچو گے وہ ہوگا، تم کرو گے وہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے جو اللہ کا بھی خیال کرتا ہے، رسول اللہ کا بھی خیال کرتا ہے۔ بہرحال سچی بات یہ ہے کہ ہم کچے ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان میں پختگی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ایمان کا دعویٰ تو ہے، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور جب ہم نے پوچھا کیسے ایمان لائے، کوئی سیمپل تو بتا، کوئی نمونہ تو بتا۔ ابھی آپ نے سنا حافظ عمر صاحب اسی آیت پہ شاید بول رہے تھے آمنو کما آمن الناس، اللہ نے نمونہ بتایا، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ جیسا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، یہ سارے لوگ جس طرح حضرت ابو ذر غفاری، یہ کیسا ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ، سیمپل بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح ایمان نہیں لا سکے تو پھر اللہ کی نگاہ میں ہمارا ایمان کامل و اکمل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پکے مومن بنائیں، پکا مسلمان بنائیں، اور جب ہم پوری طرح سے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے اور ایمان کا دامن تھام لیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو سربلندی تمہارے لیے، اگر تم مومن بن جاؤ سرفرازی تمہارے لیے، اگر تم مومن سچے بن جاؤ ساری بلندیاں میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف پلٹے، خالق کائنات کی طرف آئے، رزق کے پیچھے مت بھاگ، رازق کے پیچھے چل، رازق کے آگے جھک جا۔ جب رازق کو راضی کر لے گا تو وہ تجھے غیب سے خزانے عطا فرمائے گا، غیب سے تجھے رزق کا انتظام کرے گا، غیب سے تیری روزی وہ متعین کرے گا، لیکن پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھے۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اس نماز سے ہمارے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور جب رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی یقیناً اللہ اس بندے پر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔